السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو غلبے والا، عطا کرنے والا، گناہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ ہر کسی کے اعمال کی خبر گیری کرنے والا، ہر کسی کو اس کے اعمال کے مطابق بدلہ دینے والا، بھلائی کا بھلائی کے ساتھ اور برائی کا برائی کے ساتھ، نیکیوں کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے اور گناہوں سے درگزر کر دیتا ہے اور کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اسی نے کتاب کو نازل کیا، اس میں تمام حقوق الہیہ اور حقوق العباد کو بیان کیا اور ان پر جزا و سزا کو مرتب کیا۔ لہذا تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں اور تمام نعمتوں پر اسی کا شکر ہے، جنہیں ہم جانتے ہیں یا ہم نہیں جانتے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہایت ہی رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جن کی اللہ کی طرف سے عطا کردہ اسباب کے ساتھ اور اس کے فضل سے حکمت و دنائی اور قوت گویائی کے ساتھ تائید و نصرت کی گئی ہے۔ اے اللہ، درود و سلام اور برکت نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام آل و اصحاب پر۔ حمد و صلات کے بعد، اللہ تعالیٰ کے حقوق جاننے کے بعد انہیں سر انجام دینے میں اس سے ڈرو اور اللہ کے احکامات بجا لا کر اور منع کردہ اشیاء کو حقارت سے ٹھکرا کر اپنے نفسوں کو پاک کرو، کیونکہ تقوی ہی اللہ عز و جل کی رضامندی اور جنت کی کا ضامن ہے اور غضب الہی، بگاڑ اور سزاؤں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اے لوگو، نجات کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف دوڑو، سیدھے رستے پہ چلو۔ سیدھے راستے پر چلو جو دنیاوی مسرتوں کو منظم کرتا ہے اور جو اپنے راہی کو آخرت میں نعمتوں والی جنت میں بلند مقام عطا کرتا ہے۔ اے لوگو، اپنی دائمی سعادت کی طرف آؤ، اپنے رب کی اس دعوت کو قبول کرو جس کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو، اور ندائے الہی کے لیے اپنے دلوں کو کشادہ کرو۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے تمہارے لیے پھل پیدا کیے جو تمہارے رزق ہیں۔ یہ جاننے کے باوجود اللہ کے ساتھ شریک مت بناؤ۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت کی اس عظیم آیت میں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے، اور یہ ہمارے رب کی طرف سے احسان اور رحمت ہے، اور یہ انسان کے لیے بہت بڑا تعاون اور مدد بھی ہے تاکہ وہ دنیا میں انسانی کمال کو پہنچ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جن پسندیدہ سنتوں کی جانب اپنے نیک بندوں کی رہنمائی کی ہے، ان کے ذریعے انسان اپنی اصلاح کر لے اور انسان بندگی کے مراتب میں اس مقام کو پہنچ جائے جو اس کے لیے مقدر ہے، اور اپنے رب کی عبادت کر کے اپنے نفس کی اصلاح کر لے جس میں تمام نیک اعمال شامل ہیں، جو انسان کو ناپاک چیزوں، برائیوں اور ہلاکتوں سے بچاتے ہیں اور آخرت میں جنت کی نعمتوں کے ضامن ہیں۔ غزے کے اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کرنے والوں کے لیے آخرت میں گہرے گڑھوں والے دردناک عذاب سے نجات کی ذمہ داری لے رکھی ہے۔
اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی انسانی تخلیق کا مقصد اور غرض و غایت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیل کے طور پہ نہیں بنایا ہے، بلکہ انہیں حقیقی مصلحت سے پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں، بے شک اللہ ہی بے حد رزق دینے والا، طاقت والا اور نہایت مضبوط ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے قول و قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری عبادت کرنا سیدھی راہ یہی ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالی فرماتا ہے، فرما دیجئے مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤں، میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ تمام انبیاء کرام کی سب سے پہلی دعوت ہی صرف ایک اللہ کی عبادت اور شرک سے دوری تھی۔ ارشاد باری تعالی ہے، یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اور ہود علیہ السلام کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے، اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا، تم ایسی قوم کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب ہیں، لہذا تم سب سے پہلے انہیں اللہ کی عبادت کی طرف بلانا۔ اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن عبادت کا حکم دیا ہے اور جن محرمات سے منع کیا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ہم پر بعض حقوق ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ ہمیشہ اس کا ذکر کیا جائے، اسے کبھی فراموش نہ کیا جائے، اسی کی اطاعت کی جائے، کبھی نافرمانی نہ کی جائے، نعمتوں پر اسی کا شکر ادا کیا جائے، کبھی ناشکری نہ کی جائے، اور اپنی جان، مال اور اہل و عیال سے بھی زیادہ اس سے محبت کی جائے، اور ہر چیز پر اس کی محبت کو فوقیت دی جائے، اور بندہ اس کے سامنے مکمل سرنگوں اور جھکا رہے اور ہدایت پانے پر بہت زیادہ خوش ہو۔ اور اللہ تعالیٰ تمام عبادات کا مستحق ہے، کیونکہ اس کی ذات تمام طرح کی صفات جلال، اوصاف کمال، عظمت و کبریائی، رحمت اور ہر